اگر آپ کا رنگ سانولا ہے تو دیسی مرغی کے انڈے کی سفیدی چہرے پر لگایا کرو۔ قے زیادہ آ رہی ہے تو سفید زیرہ کھا لیا کرو، قے آنا بند ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو چاند کو دیکھنا شروع کر دو، بلڈ پریشر لو ہو جائے گا۔ منہ کو لکوہ مار جائے تو کالے خرگوش کا لعاب اس جگہ پر لگاؤ، لکوہ ختم ہو جائے گا۔ بدن پر دانے زیادہ ہو گئے ہیں تو نیم کے پتوں کا پانی نیم گرم بدن پر لگایا کرو۔ چہرے کو گورا کرنا ہے تو ملتانی مٹی میں دیسی انڈا ملا کر چہرے پر لگایا کرو۔ کھانے کے فوراً بعد نہانے سے دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کالی مرچ دودھ میں ڈال کر پینے سے آدمی جوان اور تندرست رہتا ہے۔ چینی کی جگہ گڑ استعمال کرنے سے شوگر کا خاتمہ جلدی ہو جاتا ہے۔ حمل کے دوران تربوز کھانے سے بچہ گول مٹول اور خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ رات کو دہی کھانے سے جگر تندرست اور پٹھے پتھر جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کالے نمک کا استعمال کرنے سے زکام اور چھاتی کا بلغم صاف ہو جاتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھانے سے دل کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے اوپر دودھ پینے سے بدن کی جلد بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بالوں میں آملے ریٹھوں کا پانی لگانے سے بال زندگی میں سفید کبھی نہیں ہوتے ہیں۔ بوڑھی عورت کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان جوان ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد چند قطرے تیل کے ناف میں ڈالنے سے چربی پگھل جاتی ہے۔ بوڑھاپے میں بھی جوان رہنا چاہتے ہو تو نہار منہ ادرک کو چاٹنا شروع کر دیا کرو۔ تھکاوٹ جلدی ہو جاتی ہے تو کھانے کے فوراً بعد کشمش کھانا شروع کر دو۔ گھٹنوں میں درد ہے تو گھٹنوں پر کلونجی کا تیل لگایا کرو، فوراً آرام آ جائے گا۔ روز 10 منٹ پیدل چلنے سے دل ہمیشہ تندرست رہتا ہے، دل کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے۔ گلا خراب ہو جائے تو کچا امرود کھا لیں، نمک کے ساتھ لگا کر کھا لو، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ بدن پر تیل لگا کر نہانے سے بدن کی جلد ہمیشہ جوان رہتی ہے، بوڑھی نہیں ہوتی۔ بال گرتے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے بالوں کو دھویا کرو، بال گریں گے نہیں۔ بدن میں طاقت بڑھانا ہے تو گوشت کھانے سے پہلے کالا نمک چاٹ لیا کرو۔ بغیر شناخت و بصیرت کے عمل کرنے والا غلط اور بھٹکے ہوئے راستے پر چل رہا ہوتا ہے، جو اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتا۔ اے مالدارو، اپنے مالوں کو اپنے چمڑوں پر ٹھنڈا کر لو، اس سے پہلے کہ ہم اور تم اس میں برابر ہو جائیں۔ بہترین بادشاہ وہی ہے جو غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے اور ان کی نصیحت کو کان لگا کر سنے اور اس پر عمل کرے۔ دنیا کی بہترین نیکی دوسروں کی عزت کرنا ہے۔ انسان کے اسلوب ظاہری میں عزت کا مرتبہ اس سے اول ہے۔ جو لوگ کسی گنجان راستے پر کھڑے کسی اپنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، ہم ان کو بیکار نہیں کہہ سکتے۔ پردہ پوشی سے نفرت کرنا واقعی ایک عظیم اور دلارانہ کام ہے، اس سے ہمارے حوصلہ اور طاقت کا ثبوت ملتا ہے۔ فاضل اوقات اس لیے آپ کو میسر آتے ہیں کہ آپ ان اوقات میں کسی قسم کی اچھی اور مفید سرگرمی سر انجام دیں۔ نیک خصلت وہی ہے جو کسی کی مصیبت میں کام آئے۔ جو ادب سے محروم رہتا ہے وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہتا ہے۔ دو کام کرنے سے دولت آتی ہے، محنت اور یتیم کی مدد۔ دو کام کرنے سے عورت آتی ہے، دولت اور شہرت۔ آپ نے اپنا جو قیمتی وقت ضائع کیا ہے، اس پر پچھتا کر اپنے قیمتی وقت کے مزید لمحے ضائع نہ کریں۔ علم و عمل کا ناطہ چولی دامن کا ہے اور جان و تن کا ہے۔ علم عمل کو آواز دیتا ہے، جواب ملنے پر ٹھہرتا ہے، ورنہ وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ سچائی کو دریافت کرنا کسی انسان کے بس کا روگ نہیں ہے، بلکہ یہ ضرورت کی گھڑی میں خود بخود نشو و نما پاتی ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ بستا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟
وہ تمہارا دوست جو تمہاری بڑی کوتاہیوں سے پردہ فاش کرے، وہ تمہارا سب سے مخلص دوست ہے۔ جب بھی ممکن ہو ہنسیے، خوش رہنا زندگی کا روشن ترین پہلو ہے اور افسردگی اور غم کے لیے مؤثر ترین دوا ہے۔ اگر آپ سست اور کاہل بیٹھے رہیں گے تب آپ کے اس عمل سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ نقصان ہی ملے گا۔ جو انسان انکساری کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے آسانیاں ہی آتی ہیں اور آگے بڑھنے میں خاطر خواہ مدد ملتی ہے۔ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قدرت کے باوجود معاف کر دے، اور سب سے زیادہ جاہل وہ بندہ ہے جو معصوم اور بے گناہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ جس عورت نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر کو ناخوش کیا تو سمجھ جاؤ اس نے جیتے جی اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیا۔ ہر وہ کام جس کا مقصد آخرت کا سامان اکٹھا کرنا نہ ہو وہ دنیا ہے، اور دنیا کا ہر کام میں خسارہ ہے۔ تمام دنیا کی بادشاہت پیاسے کے ایک گھونٹ کی قیمت اور ایک قطرہ پیشاب بند ہونے کی دوا نہیں ہو سکتی۔ اپنی صلاحیتوں اور اپنے شعور کو اپنی خوش پوشی تک محدود نہ کرو بلکہ اپنے میدان میں شہسوار بن جاؤ۔ گمراہی میں بے ذوقی اور کفر میں کم نظر کو زیادہ دخل ہے۔ جانوں کا نقصان ہمیشہ تحریکوں کے لیے زندگی کا پیغام ہوتا ہے۔ اگر انسان اللہ پر بھروسہ نہ کرے اور عبادت فرشتوں جیسی کرے تو اللہ کے ہاں ایسی عبادت فضول ہے۔ جو کام تم بخوبی کر سکتے ہو اس کام کو دوسروں کے سپرد ہرگز مت کرو، ورنہ اس کام کا کباڑہ ہو جائے گا۔ انسان کو زیادہ دولت مل جائے تو ہر انسان برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، جو کہ بہت خطرناک بات ہے۔ جوان مردی اپنا بوجھ دوسروں پر نہ رکھنا ہی نہیں بلکہ جو کچھ اپنے پاس ہو اسے بھی خرچ کرنا ہے۔ وقت جیسا قیمتی سونا اور قیمتی پتھر کوئی نہیں۔ دنیا کے ہزاروں قیمتی جواہرات اور سونے چاندی وقت کے برابر کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ بھوکا ننگا مزدور جب جبر اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج اس کی ٹھوکروں میں آ جاتے ہیں۔ دولت کو جمع کرنا بے وقوفی ہے، کیونکہ جب تم مرو گے تو تمہارے کفن میں کوئی جیب نہ ہوگی جس میں تم اس دولت کو لے جاؤ۔ قصور کو مان لینا بہادری کا ثبوت ہے اور سچے ہونے کی نشانی ہے۔ جو بندہ اپنا قصور مان لے اس کو فوراً معاف کر دینا چاہیے۔ جب تمہیں کوئی ایسا دوست ملے جو اکٹھا رہنے کا درس دے تو یاد رکھو ایسے دوست کو مت گنوانا، وہ بہت قیمتی دوست اور تمہارا دوست ہوگا۔ جس نے ایسے بندے پر احسان کر دیا جو ناشکرا ہو، گویا اس نے اپنی نیکی کو برائی میں تبدیل کر دیا اور اپنی نیکی کو گندے کنویں میں پھینک دیا۔ دولت بیوی میں ہے، بیوی کے نخرے اٹھا لو، جلد دولت مند بن جاؤ گے۔ جو بندہ اپنے کام کی تدبیر اور انتظام آپ نہیں کرتا اور سستی و کاہل کے مارے بیٹھا رہتا ہے اسے بلا شبہ تکالیف اور مصائب گھیر لیتے ہیں۔ اپنے بنانے والے خدا سے آشنا بن جاؤ۔ جب مسافر کسی شہر پہنچتا ہے تو آشنا کی موجودگی اسے بہادر اور نڈر بنا دیتی ہے۔ انسان کا جسم تمام کا تمام ارادے ہی کا مروزی پیکر ہوتا ہے۔ شجر و نسب کے سائے میں بیٹھنے والا کبھی بھی کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو دین کے طریقے کے مطابق عمل کرے اور انبیاء کے ارشادات پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ جوش اور سنجیدگی اگرچہ ایک ہی جگہ پائے جاتے ہیں، تاہم جن میں یہ دونوں وصف موجود ہوں وہ کبھی لغزش نہیں کھایا کرتے۔ کسی بات پر معذرت کر لینا اصلاح کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم ہے اور یہ آسان ترین قدم ہے۔ اگلا اور عظیم تر قدم ہماری سنجیدگی کا امتحان ہے۔ جو ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کا یا بات کا محتاج رہتا ہے یا کسی دوسرے پر منحصر رہتا ہے وہ کبھی دنیا میں دولت نہیں کما سکتا۔
ان کے لیے ہرگز سزا نہ چاہو جو تمہارے مخالف ہیں، ایسا کرنے پر ایک دن دشمنی اور دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خود اپنی جان بھلا دیتا ہے اور اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ برے لوگوں کی بدگوئی میں ہی لطف آتا ہے، اچھی سے اچھی شے چکھنے کے بعد کو غلاظت سے ہی سیر ہوتا ہے۔